اس کو اچھا کہیں گے؟ کوئی نہیں اچھا کہے گا. اس کو برا کہو، کیونکہ بیوی کو، رسول کی اتنی پیاری بیوی کو قتل کر دیا اس نے. لیکن ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہ پیر صاحب اس کا نام تو لیجئے. تو بھائی کچھ کام میرا ہے، کچھ کام آپ کا ہے. آپ بھی کچھ کیجئے. سارا مجھ پر ہی کیوں رکھتے ہیں کہ آپ ہی بتائیے؟ اور ہو سکتا ہے بھائی میں چونکہ اپنی نگاہ میں اسجد رضوی کو بہت بڑا فقیر ملنگ سمجھتا ہوں، اس کی بات کا انکار کرنے کی مجھ میں جرات نہیں ہے، اور وہ مجھے کہ نہیں پھر سب بتائیے، تو میں کہوں گا کہ اس پاک ماحول میں جہاں عباس کے علم ہو، میں ایسا نام نہیں لے سکتا. اور اگر بابا عباس مجھے ضد کریں کہ میں تو ملنگ سید ہوں بتاؤ، تو میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا اچھا یہاں سے اٹھ کے بعد میں بتا دوں گا. جھوٹ اور الزام ہے. علی والا کبھی نفرت نہیں پھیلاتا، علی والا کبھی غدار نہیں ہوگا، علی والا کسی سے بے وفائی نہیں کرے گا. علی والے نے محبتیں سیکھی ہیں، محبتیں سکھائی ہیں. علی والے کے پاس فقیری ہے، درویشی ہے، محبت ہے. وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا. ہاں یہ علم، یہ زلجلہ، یہ گھوڑا، یہ زری، یہ تابوت، یہ ماتم، یہ زنجیر کا ماتم، یہ سب عبادتیں ہیں. علم ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں. اور سب سے بہترین عبادت، میں اس پر تقریر کرتا ہوں، مجھے کوئی آپ میں سے پوچھے کہ پیر صاحب ان سب میں بہترین عبادت کیا ہے، جس کا بہترین درجہ ہے، تو میں کہوں گا زنجیر زنی. اس پر میں نے ایک تقریر کی 6-7 سال پہلے. میرے بچے ماشاءاللہ ایچ ایس این کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، تینوں بیٹے. کہہ لگے بابا اگر یہ اتنی ہی بڑی عبادت ہے تو پھر ہمیں اذن ہے. میں نے کہا بیٹا بالکل مارو. میرے تینوں بیٹے الحمدللہ تعالی 7 سال سے زنجیر زنی کرتے ہیں. میں بہت خوش ہوں کہ چلو میں جو نہ کر سکا اولاد نے تو کر دیا. اچھا لیکن آپ تو چلو کسی نہ کسی طریقے سے میرے سے محبت کرتے میری بات مان لیں گے، لیکن کوئی سنی نہیں مانے گا. وہ کہے گا اندر سے یہ شیعہ ہے، ایسے ہی ڈرامہ ہے. وہ کہے گا اصل میں تو یہ شیعہ ہے، باہر سے سنی بنا ہوا ہے. نہیں، ہم منافقت پہ لعنت بھیجتے ہیں. کیا سنی ہونا گناہ ہے؟ کیا دو بندی ہونا جرم ہے؟ کیا اہل حدیث یا بھابی ہونا کفر ہے؟ نہیں، یہ برا نہیں ہے. برا یہ ہے کہ دشمن زہرا ہو. اگر دشمنی شہزادی کونین ہے تو کتنا ہی بڑا کیوں نہیں ہے جہنمی ہے. ناموں میں کیا رکھا ہے؟ ناموں میں کیا رکھا ہے؟ اس کے لیے میرے پاس دلیل ہے، اور اتنی مضبوط دلیل ہے. اور میں جانتا ہوں کہ علی والے بغیر دلیل کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. دلیل یہ ہے کہ سنو، سیدہ شباب اہل جنہ صرف 2 ہے. میرے بھائیوں، میرے شیعہ سنی بھائیوں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. جنت کے سردار صرف 2 ہے، کوئی تیسرا نہیں ہے. ہاں رسول کی 4 نہیں 4000 بیٹیاں بنا لو، لیکن حسن اور حسین کے علاوہ تیسرا نواسا کوئی نہیں بنا سکتا. 2 ہے بھائی. وہ سردار ہے اور اگلا جہان ہے جنت دوزخ. سرداروں کو یہی مان کے جانا ہے. وہاں جا کر کہا یا حسین سردار آپ ہیں، تو وہ پوچھیں گے کیا گجر خان میں بھی مانا تھا؟ نہیں سرکار وہاں تو شیعہ تھے. تو پھر شرمندگی ہوگی کہ یہاں نہیں ماننا، جنت کی لالچ میں سردار مان رہے ہو. نمرود نے آگ جلائی، کوئی بجھانے والا نہیں. ایک چھوٹا سا پرندہ ہدہد منکار میں چند قطرے پانی لے کر جاتا ہے. کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ آگ
کی طرف تو کوئی چیز جاتی نہیں, تم جا رہے ہو. کہا جا اس لیے رہا ہوں کہ اس آگ کو بجھا دوں. کہا پانی کہاں؟ تیرے پاس کوئی گجے کھا کے فائر بریگیڈ کے ٹینک پڑے ہیں؟ کہا نہیں, میری منکار میں چند قطرے پانی ہے, میری چونچ میں چند قطرے پانی ہے. کہا ان چند قطروں سے آگ بجھ جائے گی؟ کہ جانتا ہوں آگ تو نہیں بجھے گی, لیکن روز محشر یہ تو رب کو بتاؤں گا کہ نمرود کی طرف نہ تھا, تیرے خلیل کی طرف تھا. اس لیے زنجیر زنے کے داغ ڈلوا رہا ہوں کہ جب پشت پر کچھ نہ ہوگا تو کم از کم اس دن یہ تو ہو کہ کہیں حسین ہماری پشت کو دیکھ لیجئے, یزید کی طرف نہ تھے, آپ کی طرف تھے. ایمان سلامت ہر کوئی مانگدا, عشق سلامت کوئی ہو, جس منزل تے عشق پچاوے ایمان نو خبر نہ کائی. اب ایسے کرنی 1.5 لاکھ صحاب ہیں. اب ایسے کرنی بڑے حج نہیں کرتا تھا, بڑی نمازیں نہیں پڑھتا تھا, بڑی تراویح نہیں پڑھتا تھا, شبینوں میں نہیں جاگتا تھا, کام ایک ہی کیا تھا. ادھر احد میں حضور کے 2 دانت شہید ہوئے, 32 کے 32 اپنے نکال دیے. مسلمانوں حضور کو چاہیے تھا اگر حضور آپ کی مرضی مانتے, اللہ کی نہ مانتے, تو حضور کہتے بڑا ظالم ہے, دوزخ میں جائے گا. یہ کیا کیا اس نے خون نکال دیا, بہت ظالم آدمی ہے. جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, کرن میں بکریاں چرانے والے نے جس نے کبھی آپ کو دیکھا بھی نہیں, آپ کے عشق میں 32 دانت نکال لیے ہیں, تو 1.5 لاکھ صحاب میں واحد صحابی جس کو صنعت عشق عطا فرمائی, کہا ویسے کرنی ہمارا عاشق ہے. یہ ہے عشق, یہ علم, یہ تابوت, یہ ماتم, یہ زمین پر بیٹھنا کیا ہے؟ عشق ہے. اور جس نے بھی عشق کیا, 2-4 منٹ ہے, لیٹ ہو گئے, لیکن میں کیا کروں, نلائق بچے کا بستہ ہی بڑا بھاری ہوتا ہے. 2 منٹ, مجھے ایک حدیث یاد آ گئی, اگر میں وہ نہ سنائی تو نا انصافی ہوگی. میرا دل چاہتا ہے, حالانکہ میرا گلا کام نہیں کر رہا. حضور علیہ السلام, بس 2 منٹ, مجھے پتا ہے ماتمی حضرات ماتم کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اور یہ ماتم آپ ہمیشہ کرتے رہیں, تاکہ یہ چھپ چھپ کی آوازیں ان سینوں پہ جب لگے, ان دماغوں پہ لگے, تو ان کا بھی ضمیر بیدار ہو جائے, اور پتہ چلے کہ حسین کے قتل پر آج بھی کچھ عاشق احتجاج کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام, حدیث کی کتاب کا نام ضبطۃ الحدیث. حضور صحابہ کرام میں بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں, میرے صحابہ میری امت پر 7 وقت بڑے ہی ہیبتناک, بڑے ہی دردناک, بڑے ہی وحشتناک, بڑے ہی خوفناک آنے والے ہیں. اب اس کی شرح میں نہیں کروں گا, ورنہ اس کی شرح میں 2 گھنٹے میں تقریر کرتا ہوں. میں 2 منٹ میں آپ کی بات ختم کر دوں گا. میری امت پر 7 وقت بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو گھروں سے آئے ہیں, میری بیٹیاں, میری بہنیں جو گھروں سے آئی ہیں, یہ کارآمد ہے, یہ کسی کے کھاتے میں آپ پڑھ رہے ہیں, اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے, نقصان نہیں ہے. دنیا سمجھے کہ یہ عشق کی مستی اہل بیت کیا ہے. کہا یا رسول اللہ, وہ کون سے 7 مقامات ہیں؟ کہا سنیے, پہلا مقام جو بڑا ہی دہشتناک, جو بڑا ہی وحشتناک, جو بڑا ہی دردناک ہے, وہ جب روح اور بدن کا رشتہ جدا ہوگا, جب تم موت کی آغوش میں جاؤ گے, مر جاؤ گے. یہ بڑا ہی مشکل مقام, بڑا ہی دردناک, بڑا ہی خوفناک, بڑا ہی ہیبتناک, بڑا ہی المناک. کہا یا رسول اللہ دوسرا مقام؟ کہا دوسرا مقام وہ ہے کہ جب تمہیں قبر میں رکھ کے آیا جائے گا. تیسرا مقام کا تیسرا مقام جو ہے جب روز قیامت اسرافیل سور پھونکے گا. کا چوتھا مقام محشر کا میدان, 50 ہزار سال کا ایک دن, سوانے پر سورج, پریشانی کا عالم. کا 5واں مقام کا سوال و جواب کی منزل, کیا کیا, رات کہاں گزاری, دن کہاں گزاری, کس کا حق کھایا, کس کا نمک کھایا, کس کے ساتھ زیادتی کی, کس کو قتل کیا.
तो